نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ایمان والے مسلمان بھائیوں، جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو دنیا والوں کے تمام رابطے، سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، سارے کانٹیکٹ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب نہ ہی کوئی اس کو مل سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ خود میت ایسا کام کر سکتا ہے جس کا نفع، فائدہ اور ثواب اس کو ہو۔ ہاں، مرنے کے بعد بھی ایک روحانی ربط، روحانی تعلق، روحانی رشتہ دنیا والوں کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو زندہ لوگ ہیں وہ کوئی بھی نفل عبادت کریں، چاہے وہ نفل عبادت، بدنی عبادت، نفل نماز، نفل روزہ، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اور تسبیح ہو، یا کوئی مالی عبادت جیسے نفل صدقہ خیرات، مسجد اور مدرسہ کی تعمیر ہو، ایسی کوئی نفل عبادت کریں اور اس پر اللہ کی طرف سے جو ثواب ملا ہے وہ ثواب کسی دوسرے کو دے دیں، گفٹ کر دیں۔ وہ اس طرح کے صرف نیت کر لیں، یا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہیں کہ اللہ اس عبادت کے اوپر جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے وہ ثواب فلاں کو دے دے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ چاہے وہ دوسرا آدمی جس کو ثواب دیا گیا، پہنچایا گیا، وہ کوئی زندہ ہو یا مرا ہوا ہو، اس طرح کرنے سے اس عبادت پر ملنے والا ثواب اس مردہ یا زندہ کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو نفع اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، سید الانصار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، اب اگر ان کے مرنے کے بعد میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، تو اس صدقے کی وجہ سے میری ماں کو نفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال کیا۔ ان کے اس سوال کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں ہوگا۔ تو اس پر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِ الْمِخْرَابِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ گواہ رہیو، میں اپنے مخراب نام کا باغیچہ کھیت میری والدہ کی طرف سے خیرات کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ تم اگر والدہ کی طرف سے، مری ہوئی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، تو اس کا فائدہ اور ثواب تمہاری والدہ کو پہنچ جائے گا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے۔ کوئی بھی نفل عبادت، چاہے وہ بدنی عبادت جس میں بدن لگتا ہے، بدن تھکتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یا چاہے وہ مالی عبادت ہو جس میں مال لگتا ہے، جیسے صدقہ خیرات کرنا،
مسجد بنانا، مدرسہ بنانا یا پانی کے لیے بورنگ کروانا، ایسی کوئی بھی بدنی یا مالی عبادت کریں اور اس پر ملنے والا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے تو پہنچ جاتا ہے، یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد ملنے والا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے تو پہنچ جاتا ہے، اس کی وجہ سے میت کو نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایصال ثواب کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، کچھ رسومات و خرافات ہیں جو چھوڑنے کی ضرورت ہے، کچھ پابندیاں، کچھ بندھن، کچھ شرطیں جو شریعت نے عائد نہیں کی ہے ایصال ثواب کے تعلق سے، ہم نے اپنی طرف سے وہ پابندیاں اور بندھن لگا رکھے ہیں، انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے ایصال ثواب کے لیے کچھ عبادتوں کو مخصوص و محدود کر رکھا ہے، ثواب پہنچانے کے لیے، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے عبادتوں کو لمیٹیڈ سمجھ رکھا ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو ثواب پہنچانا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن خوانی کرو، قرآن ختم کرو اور اس پر ملنے والا ثواب مرحوم والد کو، مرحومہ والدہ کو، مرحوم شوہر کو، مرحومہ بیوی کو پہنچا دو تو ہی ثواب پہنچے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کرنا یہ خاص نہیں ہے، متعین نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کا دائرہ بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ کوئی بھی نفل کام کرو اور اس پر ملنے والا ثواب میت کو، مرحوم کو، مرحومہ کو پہنچا دو، ثواب پہنچ جائے گا اور میت کو، مرحوم کو، مرحومہ کو نفع ہوگا۔ آپ نے نفل روزہ رکھا، اس پر ملنے والا ثواب، یہ نیت کر لیا، دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ میری مرحومہ والدہ کو، مرحوم والد کو پہنچا دے، پہنچ جائے گا۔ آپ نے نفل صدقہ کیا، خیرات کیا، اس پر ملنے والا ثواب مرحومین کو پہنچا دیا، عمرہ کیا، اس پر ملنے والا ثواب مرحومین کو پہنچا دیا، نفل حج کیا، اس پر ملنے والا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دیا۔ کوئی بھی نیکی کا کام، بھلائی کا کام، ثواب کا کام کرو اور اس پر ملنے والا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دو۔ حتیٰ کہ نفل نماز ہم جو روزانہ پڑھتے ہیں، اشراق، چاش، اوابین، تہجد کی نماز اور فرض نمازوں سے پہلے جو سنن و نوافل ہم پڑھتے ہیں، ان کا ثواب بھی اپنے مرحومین کو پہنچا دیں گے تو پہنچ جائے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ طریقہ بہت مفید بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اس لیے روزانہ اس کا معمول بنا لیجیے، جتنی توفیق ملے، جتنی سہولت ہو، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، جتنا آپ پابندی اور سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اس نماز کو پڑھیے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دیجیے۔ کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، تب سے میرا معمول ہے میں روزانہ 8 رکعت پڑھتا ہوں اور میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہوں۔ پھر میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے بھی الگ سے 8 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اس پر ملنے والا ثواب والدہ کو بخش دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے سر میں درد تھا، میں بیمار تھا، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، رات کو سو گیا، خواب میں والد صاحب کی زیارت ہوئی اور آ کر کے کہا کہ آج تم نے میرا خرچہ نہیں پہنچایا۔ ہاں وہاں تو ثواب چلتا ہے، روپیے پیسے نہیں چلتے، زمین جائیداد نہیں چلتی، وہاں کی کرنسی تو نیکی اور ثواب ہے۔ آج ان کو ثواب نہیں پہنچا تو خواب میں آ کر شکایت کی کہ آج تم نے مجھے میرا خرچہ نہیں دیا۔ مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے یہ طریقہ مفید اور آسان ہے۔ آسان اس لیے کہا کہ اس طریقے پر ایصال ثواب کرنے کے لیے سب کو اکٹھا نہیں کرنا پڑتا، دعوت نہیں دینی پڑتی، اجتماع نہیں کرنا پڑتا اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، جب چاہا جتنی چاہی رکعت پڑھ لے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دیا۔ نہایت آسان اور مفید اس لیے کہا کہ اس طریقے پر ایصال ثواب کرنے کی صورت میں مروجہ قرآن خوانی کے مقابلے میں، اجتماعی قرآن خوانی کے مقابلے میں ریا اور نمائش اور دکھلاوے کا شائبہ بھی کم رہتا ہے۔
اس لیے کہ اجتماعی قرآن خوانی کرنے کی صورت میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں، دل سے شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ مجھے منہ دکھانا ہے، میں شریک نہیں ہوں گا، شرکت نہیں کروں گا تو رشتے خراب ہوں گے، نمائش کے لیے، دکھلانے کے لیے میں شرکت نہیں کروں گا تو بعد میں مجھے تانے سننے پڑیں گے، اس لیے قرآن خوانی کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس مقصد سے منہ دکھلانے کے لیے قرآن پڑھے گا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ دکھلانے کے لیے ہے، دل میں اخلاص نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ جب پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں ملے گا تو میت کو کیا خاک ثواب پہنچے گا؟ اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح بلا کر اکٹھا کر کے دعوت دے کر اعلان کر کے ایصال ثواب کے لیے مرحومین کو ان کو ایصال ثواب کرنا یہ ممنوع ہے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے۔ اس لیے کہ ابھی آپ کو بتلایا کہ اس طرح بلائیں گے، اکٹھا کریں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں کام ہے اس ٹائم پر اس وقت کے اوپر، یا وہ ایسے ہی شرکت نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ سماجی بندھن کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے منہ دکھانے کے لیے شرکت کریں گے اور قرآن پڑھیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو ان کا قرآن پڑھنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، سماجی بندھن کی وجہ سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ جس عبادت کی اخلاص نہیں ہوتا ہے اس پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو اب قرآن پڑھے گا تو قرآن پڑھنے پر اس کو خود کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن میت کو کیا ثواب پہنچائے گا؟ اس لیے کہ نل میں پانی اسی وقت آتا ہے جب ٹنکی میں پانی ہو، جب یہاں قرآن پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا تو میت کو کیا پہنچے گا؟ اسی لیے قرآن خوانی کے ذریعہ ایصال ثواب پہنچانے، ایصال ثواب کرنے کا، میت کو ثواب پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ جو ہمارے علماء اور فقہا نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اعلان کر دیا جائے جسے جب جتنا اور جہاں توفیق ملے اپنی توفیق کے حساب سے، سہولت کے حساب سے قرآن پڑھ لے اور ہمارے اس مرحوم کے لیے اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ اس طرح کرنا ہمارے اوپر اور ہمارے مرحوم کے اوپر کہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کی طرف سے احسان ہوگا، یہ اعلان کر دیا جائے۔ یہ قرآن خوانی کے ذریعے ایصال ثواب کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ، اس لیے کہ اس صورت میں جو بھی قرآن پڑھے گا، مکمل قرآن پڑھے گا، ایک پارہ پڑھے گا، ایک سورت پڑھے گا، ایک آیت پڑھے گا، تو وہ دکھلانے کے لیے نہیں، منہ دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گا، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اور اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اس پر ثواب ملے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑا سا عمل اخلاص کے ساتھ وہ بہتر ہے اس عمل سے جو زیادہ ہو لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، ریا اور نمود ہو، دکھلانا مقصود۔ اس بڑے اور زیادہ عمل سے وہ تھوڑا عمل جو اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت کے اندر اس پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اور میت کو بھی فائدہ ہوگا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ان کے شاگرد نے بیان کیا ہے۔ جس وقت حضرت حکیم الامت مجدد الملت کانپور میں پڑھا رہے تھے، مدرس تھے، ایک وقت درسگاہ میں طلبہ پہنچے تو وہ غمگین بیٹھے ہوئے، محزون و مغموم تھے۔ طلبہ نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ آج کوئی نئی بات پیش آئی ہے، اس لیے طلبہ نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، غمگین نظر آ رہے ہو؟ حضرت تھانوی نے جواب دیا کہ ابھی مجھے خط ملا ہے، گھر سے خط پہنچا ہے کہ بڑی بہن کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت نے کہا کہ چلو سبق پڑھتے ہیں، طلبہ نے منع کیا۔ اب دیکھیے ایک انتقال کی وجہ سے جو فطری اثر ہے غمگین ہونا وہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں جو روزمرہ کے کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ اصرار کرنے کے باوجود بھی طلبہ نے سبق نہیں پڑھا۔ طلبہ نے کہا کہ سبق نہیں پڑھیں گے، ہم آپ کی بہن کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ حضرت تھانوی نے منع کہ نہیں پڑھنا ہے۔ طلبہ نے اصرار کیا کہ نہیں پڑھیں گے، ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں ایصال ثواب کے لیے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جمع ہو کر قرآن خوانی نہیں کریں، قرآن نہیں پڑھیں، انفرادی طور پر الگ جسے جتنا چاہے پڑھو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی مقدار بھی متعین نہیں، ایک پارہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، 3 پارے پڑھنے ہی کرنے ہیں، ایک قرآن مکمل کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسی کوئی پابندی، ایسی کوئی قید، ایسی کوئی شرط اور ایسا کوئی بندھن نہیں ہو۔
جسے جتنی توفیق ہو، ایک آیت، دو آیت، ایک سورت، ایک پارہ، ایک قرآن، جتنی سہولت ہو اتنا پڑھے۔ اور تیسری بات، پڑھنے کے بعد مجھے بتانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا کہ حضرت میں نے اتنے پارے پڑھے، اس لیے کہ ایک بتانے کے لیے آئے گا تو دوسرا اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اس نے ایک پارہ پڑھا ہے تو دکھلانے کے لیے، بتانے کے لیے دو پارہ پڑھے گا، اس کی اخلاص نہیں رہے گا، اخلاص نہیں رہے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا تو پھر میت کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے یہ تین شرطیں، ان شرطوں کی پابندی کے ساتھ ایصال ثواب کرنا ہے تو اجازت ہے، باقی اجازت نہیں، منع کر۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ان شرطوں کی پابندی کے ساتھ کہ جمع ہونے کی کوئی پابندی نہیں، مقدار کی کوئی پابندی نہیں، اور کسی کو بتانا نہیں ہے، دکھلانا نہیں ہے، نمائش نہیں ہے، یہ شرطیں اگر ان شرطوں کا لحاظ کیا جاتا ہے تو ایصال ثواب قرآن کھانے کے ذریعے کر سکتے ہیں، باقی ممنوع اور ناجائز ہے۔ ناجائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب نہیں، اس لیے کہ اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا تو میت پر پہنچے گا بھی۔ تو ایک تو دوسرا یہ ہوتا ہے، 2-3 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن قرآن خوانی کرا دی، قرآن ختم ہو گیا، بس اب ہم کون اور تم۔ اب دل پر ہاتھ رکھیے، اپنی زبان سے اپنے دل کے ساتھ بات کیجئے، جن کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی کے بعد ہم روزانہ ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو جواب دیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن خوانی سے ہی ایصال ثواب ہوگا، حالانکہ ایصال ثواب تو بہت آسان ہے، اور چلتے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا، مرحومین کو پہنچ جائے۔ موقع ملا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، 4 رکعت نفل نماز پڑھ لی، مرحومین کو ثواب پہنچ جائے۔ ہم سفر کے اندر ایک گاڑی چلا رہے ہیں، 2 صورتیں ہم کو یاد ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 2 صورتیں ہم کو یاد ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دیا۔ روزانہ ہم اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایصال ثواب کے لیے اپنی طرف بہت پابندیاں عائد کر رکھی۔ ہم سمجھتے ہیں، لیکن پہلے سے جو چلا رہا ہے یہ پابندیاں، ان کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد اصلی تھا وہی یہی ہے، جو شریعت کو دے کر جا رہا ہوں اس کو پابندی سے، مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اختیار کر لو، اور جن کاموں سے، جن رسومات سے، جن خرافات سے میں نے تم کو روکا ہے ان سے روک جاؤ۔ یہ ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کے تعلق سے ہماری یہ جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اپنے نفس کو منانا ہے، وہ اس لیے کہ جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ مشرکین مکہ کو جب دعوت دی جاتی ہے بتوں کو چھوڑنے کی، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ تو وہ بت ہیں، وہ مورتیاں ہیں جن بتوں کی ہمارے آباء و اجداد نے پرستش کی ہے، ہم ان کی پرستش کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو مشکل کام ہے، مشکل رسم ہے، مشکل خرافات ہے، جس کو چھوڑنا مشکل ہے، اسی کو چھوڑنا تو اسی کو تو شریعت کہتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے اس حکم کو اپنے دل سے لگائیے اور اس پر آج ہی سے یہ تہیہ کر لیجیے کہ ہم جو باتیں کہی گئی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔